اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے مرآنی فقد را الحق کا مزدع جاں فضا سنانے والے، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے مسلسل اولیاء اکرام محبوبان خدا اور اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندوں کی شان و عظمت، فضیلت، ان کی رفعت، درجات کی بلندی، ان کے خصائص حمیدہ کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ خدا کا فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں کی غلامی میں جینے کی توفیق بخشی ہے. اہل سنت و جماعت کے لوگ
اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں وہ محبت و عقیدت سے پیش ہوتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اور اپنی مصیبت، پریشانی، دکھ درد کے ماحول میں ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وسیلہ خدا والوں کو بنا لیتے ہیں۔ خدائے کریم مصیبتوں کو کافور فرما دیتا ہے، الجھنوں کو دور فرما دیتا ہے، مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، دکھ درد سے نجات دیتا ہے۔ جو دعا مانگنے والا خدا والوں کو واسطہ بنا کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالی اپنے اس مجرم، خطا کار، سیاہکار، گنہگار کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے محبوبوں کے واسطے اور وسیلے کو دیکھ کر ان کی چوکھٹ کی آبرو کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ مانگنے والے کو مانگنے سے سوا دے دیتا ہے۔ جیسے جیسے بھی اللہ والے روئے زمین پر آئے ہیں، کیسی کیسی نرالی شان کے مالک ہیں۔ ہمارے شہر بنارس میں بھی ایک سے ایک ولی کامل کا آستانہ ہے، اور ان سارے اولیاء میں کیسے کیسے درجات اللہ نے بخشے ہیں، یہ سب خدا کی ہم پر، آپ پر نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو ہمارے بیچ رکھا ہے۔ بنارس کی دھرتی پر ایک شخصیت کا نام ہے حضرت رسول نما بنارسی۔ بنارس کے قطب ہیں، اپنے وقت کے ولایت و روحانیت کے تاجدار ہیں، اور ایسے عظیم المرتبت، اتنا اونچا مرتبہ کہ جسے اونچا مرتبہ سب سے زیادہ ملتا ہے، اس کی سند یہ ہوتی ہے کہ قدم مصطفیٰ میں اس کا سر پہنچ جاتا ہے، نبی سے قربت ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے وقت کے بڑے ہی یکتائے روزگار، عابد زمانہ، طریقت و شریعت کے ماہتاب اور ولایت و روحانیت کے تاجدار ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی ہمارے آپ کے سلسلے میں اور سلسلہ نقشبندیہ میں ایک خاص مرشد کامل ہیں، بڑے باکمال بزرگ ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی ایسی شان کے مالک ہیں کہ آپ نے اپنے کردار و عمل سے اور اپنی روحانیت سے، اپنی ولایت و کمال سے بہتوں کو ہدایت کی منزل منیر عطا فرمایا ہے، دلوں کو بدل دیا ہے، فکروں کو تبدیل کر دیا ہے، جو دنیا دار تھے انہیں دیندار بنا دیا ہے، جو گمراہ تھے ہدایت کی منزل منیر عطا فرمائی ہے۔ بڑا اونچا مقام حضرت بایزید بسطامی کا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو خیال آیا اور بارگاہ رب قدیر میں دست سوال دراز کر دیا کہ مولا، میں نے تیری عبادت، تیری ریاضت، تیرے فرمان کی بجاوری، تیری اطاعت کرتے ہوئے زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا، بڑی عبادتیں کی، ریاضت کیا، نفس کشی کیا، سب کچھ کیا، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے رہے، نوافل کے پابند رہے، شب بیداری کرتے، اللہ کے ورد و ذکر میں لگے رہتے، کہ ایک دن انہوں نے بارگاہ رب قدیر میں سوال کر دیا، مولا تو میری منزل بتا دے، میرا کمال بتا دے، مجھے ولایت کی کون سی منزل ملی ہے اور مجھے کتنا تو نے کمال بخشا ہے۔
بس یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے باجدید بسطامی تھوڑی دیر کے لیے محو خواب ہوتے ہیں، آنکھیں لگتی ہیں، جو ہی آنکھیں لگیں وہ آنکھیں کیا لگیں، وہ استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، چونکہ خدا سے باجدید بسطامی نے اپنی منزل، اپنا کمال، اپنا درجہ، اپنی رفعت اور اپنی رسائی اور اپنی بلندی پوچھا تھا کہ تو نے مجھے کتنا بلند کیا ہے، کتنا اونچا مقام دیا ہے، مجھے تو نے کیا کمال بخشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو باجدید بسطامی کا کمال، درجات کی بلندی اور ان کی رفعت دکھانا تھا۔ باجدید بسطامی پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی، تھوڑی دیر کے واسطے آنکھیں بند ہوئی، جو ہی آنکھوں کا بند ہونا تھا دیکھا کہ میرا سر ہے اور قدم ناز مصطفیٰ ہے، نبی کے قدم کے نیچے کوئی نظر نہیں آتا، صرف باجدید بسطامی کا سر نظر آتا ہے۔ آنکھیں کھل گئی اور ان کو جواب مل گیا، اے باجدید بسطامی، ولایت کی انتہائی منزل پر تم پہنچا دیے گئے ہو، تمہاری رفعت وہاں تک ہے جہاں سے قدم مصطفیٰ پڑتا ہے، نبوت کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس انتہائی منزل پر تم فائز کر دیے گئے ہو۔ قدم مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہو جائے، جس کے سر پہ مصطفیٰ کا قدم پڑ جائے، تو اب اس کی قسمت کی معراج، تقدیر کی بلندی، مقدر کا عروج، اس کی روحانیت، اس کی کرامت، اس کی ولایت، اس کی رفعت، اس کی فضیلت کا اندازہ ہی کون لگا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پہلے قدم مصطفیٰ میں پہنچتا ہے، جس کو قدم مصطفیٰ میں جگہ مل جاتی ہے وہی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی سے محبت لگاؤ اور پیار کرنا یہ ایمان کا شیوا ہے۔ ہم اور آپ اپنے نبی سے زیادہ محبت کریں، زیادہ سے زیادہ پیار کریں، زیادہ سے زیادہ الفت کریں، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سے وہ اتنی محبت کرے کہ اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام مال و دولت، تمام سے بڑھ کر محبت رسول کی دل میں پیدا ہو جائے، وہ مومن کامل ہو جاتا ہے۔ اور نبی سے محبت پیدا کیسے ہوگی؟ وہ شریعت کی اطاعت سے، عبادت خداوندی سے، فرامین خدا کی بجا آوری سے، نبی دو عالم کے نقش قدم پر چلنے سے، سنت مصطفیٰ کو بیدار رکھنے سے، اور سب سے زیادہ یہ کہ درود شریف کا کثرت سے ورد کیا جائے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا پڑھیں گے اسی قدر نبی کی محبت دلوں میں بستی رہے گی، اور پھر وہ روز روشن کی طرح سے محبت رسول کا چراغ جب سینوں میں روشن ہو جائے گا تو خدا کے آپ مقرب ہو جائیں گے، اب ولایت کی منزل منیر آپ کو عطا ہو جائے گی۔ نبی سے محبت ایمان کی اصل ہے، نبی سے محبت کمال کی ضمانت ہے، نبی سے محبت کامیابی کی گارنٹی ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور اگر نبی کی بغاوت دل میں بسی ہے، عناد بسا ہے،
برابری کے دعوے دار بنے ہیں، جیسے بدعقیدہ لوگ کی سوچ و فکر ہے، اپنے کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے برابر کا درجہ دیتے ہیں، بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں، گاؤں کے چودھری جیسا درجہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی اخروی دولت نہیں مل سکتی، نہ خدا کی بارگاہ میں وہ مقرب ہوتا ہے، نہ برگزیدہ ہوتا ہے، نہ رحمت کا شامیانہ ملتا ہے، نہ اسے عروج ملتا ہے، نہ آخرت سنواری جاتی ہے، بلکہ ایسوں کو خدا ایسا ناپسند کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوتا ہے۔ نبی کی محبت دل میں بسائیے، نبی کی الفت سینے میں بسائیے، ایسی قربت ہو، ایسا پیار ہو جیسے ہمارے بنارس کے قطب حضرت رسول نما بنارسی کا درجہ۔ حضرت رسول نما بنارسی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اولیاء عطا فرمائے ہیں، محبوبوں کو دیا ہے، شہر بنارس میں ایک سے ایک کمال اور کامرانی، کامیابی، روحانیت کا جام پلانے والی شخصیتیں بنارس کی دھرتی پر جگہ جگہ موجود ہیں۔ ان میں ایک نام حضرت رسول نما بنارسی کا بھی آتا ہے۔ حضرت رسول نما بنارسی کی ایک کرامت جو بڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی فریاد کرتا کہ مجھے رسول پاک کا دیدار کرا دیجئے، تو حضرت رسول نما بنارسی کی روحانیت اور قدرت و اختیار کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی کہتا پس آپ اس کی گردن کو اپنے بازو کے نیچے دباتے، اور جو ہی بغل میں دباتے سامنے رخ مصطفیٰ نظر آ جاتا۔ ایسے دیدار کراتے، پل بھر میں کوئی عمل نہیں کراتے، کوئی اور طریقہ نہیں بتاتے، بس اپنے بغل میں دبا دیتے اور وہ دیدار مصطفیٰ کر لیتا۔ اب آپ سمجھیں رسول نما بنارسی میرے نبی کے کیسے چہیتے ہیں، کیسے پیارے ہیں کہ خود بھی دیدار کر رہے ہیں، جس کسی کو چاہتے ہیں پل بھر میں کرا دیتے ہیں۔ بڑا مشہور ہے آپ کا یہ واقعہ، بہتوں کو دیدار مصطفیٰ کرایا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ محترمہ شریک حیات، ان کی زوجہ محترمہ اپنے شوہر یعنی حضرت رسول نما بنارسی سے کہنے لگیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا بڑا شہرہ ہے، بڑا نام ہے، آپ جب بھی چاہتے ہیں رسول کا دیدار ان کے غلاموں کو کرا دیتے ہیں، مجھے بھی آپ اپنے رسول کا دیدار کرا دیجئے۔ اب جو اہلیہ نے کہہ دیا، اب کس نظریے سے کہا؟ ہوتا ہے اکثر یہی کہ کوئی آدمی اپنی نیکی، اپنی فرما برداری، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، شریعت کی پابندی کرتا رہے، پورے سماج میں، قوم میں، معاشرے میں اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کا وقار بلند ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ ولی مان لیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں، عقیدت و محبت سے پیش ہوتے ہیں، بڑا اونچا مقام مل جاتا ہے، لیکن بیوی کے حلق سے یہ کمال، یہ رتبہ اتر جائے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی اپنے حلق سے اگر اتار لے تو یہ اس کی نیک بختی ہے، سارا سماج، سارا معاشرہ مان لے گا یہ بڑے زاہد ہیں، بڑے عابد ہیں، ولی ہیں، روحانیت کے پیکر ہیں، کرامت رکھتے ہیں، ان کا استقامت فی الدین ہے، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ کہتے رہیں، عقیدت رکھتے رہیں، ہاتھ پاؤں چومتے رہیں، لیکن جب بیوی بس اتنا ہی جانے گی کہ ارے یہ تو لہت و لال کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو یوں ہی گزر کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہی، بس ان کے بیوی کے حلق سے شوہر کا رتبہ جلدی نہیں اترتا۔ ایک بیوی صاحبہ تھی نا،
ان کے شوہر نہایت ہی نکوکار، عبادت گزار، تقوی شعار، بڑے پاک باز، ولی کامل، جنگل بیابان میں رہتے، بس عبادت و ریاضت میں مست لگ رہتے۔ اتنی نیکی، اتنا کمال، سماج میں، قوم میں، معاشرے میں، پبلک میں ان کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، روحانیت کے سر چشمہ مانے جاتے ہیں۔ لیکن جب گھر میں آتے تو بیوی بس انہیں سوغات سلوات سنانے کو تیار رہتی۔ کہاں مارے مارے پھرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا انتظام کرتے ہو، کھانے پینے کا انتظام نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، خالی ادھر ادھر کرتے رہتے ہو۔ یہ بیچارے سمجھاتے اور اس کو تعلیم دیتے، لیکن حلق سے بیوی کے شوہر کا کمال نہیں اترتا۔ بہت زمانہ گزر گیا تو ایک روز صاحب کمال وہ ولی کامل کو خیال آیا، چلو آج اپنی بیوی کے دل میں بھی اپنی عظمت، اپنا وقار قائم کر لیں اور اپنا کمال اسے دکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے جنگل میں اپنی روحانیت کی بنیاد پر پرواز کیا، اڑ گئے، اڑنے لگے، اڑتے اڑتے آسمان کے قریب پہنچے، پرواز کرتے ہوئے اپنے گھر کے پاس آ گئے، اڑتے رہے اوپر۔ بیوی گھر کے پاس آئے، اوپر اڑتے رہے، پرواز کرتے رہے۔ آنگن میں کچھ سایہ نظر آیا، بیوی بیٹھی آنگن میں کچھ چاول وغیرہ چن رہی تھی۔ اس نے جو سایہ دیکھا تو نگاہ اٹھائی، اوپر کو دیکھا تو دیکھا کہ کوئی ہے جو آسمان کی بلندی میں پرواز کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے۔ دیکھ کر بیوی حیران ہو گئی اور بیوی سوچنے لگی کہ دیکھو یہ کیسا مرد خدا ہے، کتنا بڑا ولی کامل ہے، پرواز کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ سوچنے لگی، کچھ دیر گزری کہ شوہر گھر میں برآمد ہو گئے۔ جب وہ گھر میں آئے تو بیوی نے فوراً پھر طنز کسا اور کہا کہ ارے تم اتنا جنگل کرتے ہو، اتنی ریاضت عبادت کرتے ہو، ارے تم نے اب تک کیا کمال حاصل کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا بھی باکمال تھا جو ہوا میں پرواز کر رہا تھا، آسمان کی بلندی میں پرواز کر رہا تھا، تم نے تو آج تک کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ جب انہوں نے سنا تو سن کر کہا کہ بیوی ارے تمہیں معلوم نہیں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا جو ہوا اور فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ کہا اچھا تم ہی تھے، جبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ یہ بیوی کا نظریہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول نما بنارسی کی اہلیہ محترمہ نے کس نظریے کے تحت یہ کہا تھا، یہ ان کا دل جانے۔ اوروں نے جب کہا تو انہوں نے اپنے بغل میں دبایا گردن اور دیدار مصطفیٰ کرا دیا، اور جب بیگم نے کہا تو بس حضرت رسول نما بنارسی نے ایک پتلی کین لے لی، سیخ کی جھاڑو کی طرح پتلی کین لے کر، اور آپ اپنی بیوی پہ برس پڑے، کمر پہ، پیٹھ پہ، چہرے پہ، یہاں وہاں مارے جا رہے ہیں، ضربکاری کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میری مجال میں کراؤں گا، میں ان کا غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، تو مجھ سے کہہ رہی ہے، کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہتے رہے، مارتے رہے، ہاتھ پیر میں، کمر میں، پیٹھ پر، منہ چہرے پر برساتے رہے، برساتے کچھ دیر گزری کہ اتنے میں آقا نامدار پیغمبر اسلام کی آمد ہو گئی۔ نبی آ گئے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے رسول نما بنارسی، اس خاتون نے کیا قصور کیا ہے جو تم ضرب کاری کر رہے ہو؟ ہاتھ روک کر دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ، قصور کوئی نہیں تھا، میں صرف اس لیے یہ کام کر رہا تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سہارا بن کر سامنے آ جائیں گے، اس کا منشا پورا ہو جائے گا۔ کیسے کیسے نرالے انداز سے یہ اللہ والے کام کرتے ہیں۔ بیوی کی آرزو بھی پوری ہو گئی، ادب بھی قائم رہ گیا، اور نبی کا اختیار بھی حضرت رسول نما بنارسی نے دکھا دیا کہ عقیدت، محبت، اخلاص اور پیار سے، سچائی کے ساتھ
تم کہیں بھی رہو، رہ کر آواز دے کر دیکھو، مصطفیٰ وہی تمہارے لیے سہارا بن جائیں گے، تمہیں دیدار بھی کرائیں گے، مشکل آسان بھی کرائیں گے۔ ہمارے نبی بڑے ہی مختار ہیں، مختار اعظم ہیں۔ اللہ نے بڑا اختیار نبی کو دیا ہے۔ آج بھی نبی کو پکارنے والا جب سچائی سے پکارتا ہے تو میرے پیغمبر اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، حضرت شیخ احمد کبیر سرکار امام اعظم، سرکار غوث اعظم کے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ، بڑی توتی بولتی تھی ولایت کی، بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر حضرت شیخ احمد کبیر نے دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام دور دراز سے آیا ہے، آپ کی یادوں میں تڑپتا رہتا ہے، میرے پیغمبر اپنا دست مبارک ذرا قبر اطہر سے نکال دیجئے تاکہ احمد کبیر بوسہ لے لے۔ شیخ احمد کبیر نے جو ہی بارگاہ رسالت میں اپنی یہ گزارش کی، آواز میں سچائی تھی، طلب میں صداقت تھی، فریاد اصلی تھی، دل کی بات تھی، مصطفیٰ کی غلامی بھی تھی، مصطفیٰ کے وفادار بھی تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے قرب بھی تھا۔ بس آپ نے جو ہی کہا اور ادھر قبر انور سے دست مصطفیٰ باہر آ گیا، حضرت شیخ احمد کبیر نے آپ کے دست مبارک کا بوسہ لے لیا۔ یہ شان اللہ والوں کی ہوتی ہے، بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں۔ کتنا رتبہ، کتنا مقام اللہ نے ان بزرگوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت شاہ قاسم سلیمانی علیہ الرحمت والرضوان چنار شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ حضرت قاسم شاہ سلیمانی یہ ایسے باکمال بزرگ ہیں، ایسے علم و حکمت کے سرچشمہ ہیں، اور ایسے روحانیت کے یہ آفتاب ہیں کہ ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سرکار غوث اعظم نے آپ کی بشارت سنائی ہے، اور سرکار غوث اعظم نے اپنا ایک جبہ شریفہ اپنے گھر کے لوگوں کے حوالے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں تو نہیں رہوں گا، دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا، میری چوکھٹ پر ایک قاسم سلیمانی نام کا نوجوان آئے گا، اور جب وہ میرے یہاں آئے تو یہ جبہ میں اس کے واسطے رکھ کر جا رہا ہوں، وہ آئے گا تو میری طرف سے یہ اسے تحفہ دے دینا، وہ میرا جانشین بن جائے گا۔ حضرت شاہ قاسم سلیمانی یہ بات بڑی مشہور رہی، اور سرکار غوث اعظم کا وصال ہو گیا۔ وہ جبہ شریف انتظار میں لوگوں نے رکھا، انتظار رہتا کہ کوئی قاسم آئے گا، ایک سے ایک قاسم نام کے لوگ پہنچے، پوچھا جاتا، لوگوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ غوث اعظم نے جبہ رکھا ہے، امانت کے طور پر قاسم نامی فرد کو دیا جائے گا، تو بہت سے لوگ پہنچتے تھے، پوچھا جاتا آپ کون ہیں، تو وہ کہتے میرا نام قاسم ہے۔ قاسم لوگ سوچتے، بس جبہ شریف سوچتے کہ شاید یہی ہوں گے، ان کو وہ جبہ عطا کرنا ہے، کہ لا کے دیتے تو کسی پر وہ جبہ تنگ ہو جاتا، کسی پہ وہ جبہ ڈھیلا بڑا ہو جاتا، کسی پہ کچھ نہ کچھ اس میں اور ایک پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ اس کے واسطے جبہ نہیں ہے۔ زمانہ گزر گیا، زمانے کے بعد پھر ایک وہ دور آیا کہ حضرت شاہ قاسم سلیمانی جن کے واسطے غوث اعظم نے جبہ رکھا تھا، وہ آپ کے دربار میں پہنچے۔ بارگاہ غوثیت میں جب حضرت شاہ قاسم سلیمانی پہنچے تو لوگوں نے آپ سے بھی پوچھا، آپ
آپ نے عرض کیا کہ ہاں اس فقیر کو قاسم کہتے ہیں، وہ جبہ شریفہ غوث آدم کا آپ کو تحفے میں دیا گیا، اور جب آپ کے تن مبارک پہ زیب کیا گیا تو بالکل وہ جبہ فٹ نظر آیا۔ آج یقین ہو گیا کہ غوث آدم نے اسی قاسم کے لیے یہ جبہ بطور امانت رکھا تھا، تحفہ دیا تھا۔ یہ وہ قاسم سلیمانی چنار شریف کے ہیں جو غوث آدم کے جانشین ہیں۔ آپ کی بڑی عظمت و شرافت ہے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔